بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید رکھتا ہوں سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اس ویڈیو میں ہم مسلم شریف کی ایک روایت بیان کریں گے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی فرمائی ہے کہ قرب قیامت میں قلب انسانی پر فتنوں کی یلغار ہوگی۔ تو چلے دوستو، حدیث شریف سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی حیثیت سے دوسرے لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں کے دلوں پر فتنے اس طرح ڈالے جائیں گے جس طرح چٹائی کے تنکے ہوتے ہیں، یعنی جس طرح چٹائی میں تنکے ایک کے پیچھے ایک لگائے جاتے ہیں، اسی طرح سے دلوں پر ایک کے بعد ایک فتنے ڈالے جائیں گے۔ پس جو دل ان فتنوں کو قبول کرے گا اس میں سیاہ نقطہ ڈال دیا جائے گا، اور جو دل ان فتنوں کو قبول کرنے سے انکار کرے گا اس میں سفید نقطہ پیدا کر دیا جائے گا۔ پس انسان ان فتنوں کے پیش آنے اور ان کے دلوں پر ان فتنوں کی تاثیر و عدم تاثیر کے اعتبار سے دو قسموں میں بٹ جائیں گے، یا یہ کہ انسان کے دل مذکورہ اعتبار کے مطابق دو قسم کے ہو جائیں گے۔ ایک تو سفید مثل سنگ مرمر کے کہ جس پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ واضح رہے کہ اس تشبیہ میں محض سفیدی مراد نہیں ہے، بلکہ سختی اور قوت کا اعتبار بھی ملحوظ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ اس طرح کے دل پر کوئی بھی فتنہ اثر انداز اور مضرت رساں نہیں ہوگا جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے، یعنی اس دل کی یہ کیفیت ہمیشہ باقی رہے گی۔ اور دوسرا، راگ کے رنگ جیسا سیاہ دل، اوندے برتن کی مانند کہ اس میں جو کچھ بھی ہو گر پڑے۔ مطلب یہ کہ اس طرح کا دل راگ کی مانند سیاہ اور اوندے برتن کی طرح ایمان و معرفت کے نور سے خالی ہوگا۔ چنانچہ اس طرح کا دل نہ تو نیک اور اچھے اور مشروع کاموں کو پہچانے گا اور نہ برے کاموں کو برا جانے گا۔ وہ تو بس اس چیز سے مطلب رکھے گا جو از قسم خواہشات اس میں رچ بس گئی ہے اور جس کی محبت کا وہ اسیر بن چکا ہے، یعنی وہ طبعی طور پر نفسانی خواہشات کا غلام ہو گیا اور اچھی و بری کی امتیاز کیے بغیر اس چیز کے پیچھے بھاگے گا جو اس کے نفس کو مرغوب ہوگی۔ رواہ مسلم۔ دوستو، فتنوں سے مراد بلا و آفات اور وہ چیزیں ہیں جو انسان کے ذہن اور فکر اور قلب و جسم کو تعب و تکلیف اور رنج و نقصان میں مبتلا کر لیتی ہے۔ لیکن بعض حضرات نے فتنوں کی مراد فاسد و گمراہ نظریات، باطل افکار اور نفسانی شہوات اور خواہشات کو قرار دیا ہے۔ دوستو، یہ مسلم شریف کی وہ حدیث تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ قیامت کے قریب انسان کے دل پر فتنوں کی یلغار ہوگی۔ جو لوگ ان فتنوں کو قبول کریں گے ان کے دل سیاہ ہو جائیں گے، اور جو لوگ ان فتنوں کے قبول کرنے سے انکار کریں گے ان کے دل مثل سنگ مرمر سفید اور مضبوط رہیں گے۔ یعنی جو لوگ قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے وہ کامیاب و کامران ہوں گے، ان کے دل سفید رہیں گے، اور جو لوگ قرآن و سنت کے احکامات کو پس پشت ڈال کر زندگی من چاہی گزاریں گے تو ان کے دل سیاہ ہو جائیں گے اور دنیا آخرت ان کی برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالی
ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہماری زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور دوام کی دعا مانگیں، اور اگر اس کے بالمقابل ہماری زندگی خدا نخواستہ قرآن و سنت کے خلاف اور ان کے احکامات کے مطابق نہیں گزر رہی تو ہمیں اس پر توبہ طائب ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق یہ مختصر سی زندگی گزاریں تاکہ قیامت کے دن سرخرو ہو سکیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو اگر ہماری آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، اس کو آگے ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور ہمارے اسلامک چینل المفتی کو سبسکرائب کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔